اسلام کے مطابق کسی غیر محرم چہرے پر دوسری نظر نہیں اٹھنی چاہیے، تو پھر آج کل کے اٹھنے بیٹھنے میں یہ بڑا چیلنج ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ کسی بھی پرابلم کو اگر اسٹڈی کرنا ہو تو وہ ان آئسولیشن یعنی الگ سے اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی ذاتی نگاہ اور توجہ کسی سپلیمنٹری یا غیر ارادی منظر کی طرف چلی جائیں اور پھر آپ کی نگاہ کے تقدس میں پاکیزگی میں فرق نہیں آتا، تو پھر لائف کی پرابلم کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی دشواری قائم رہے تو پھر دقت آپ کی تمنا کے اندر نہیں ہے اور وہ واقعہ نہیں ہے۔ اصل میں دقت جو ہے یہ ناظر کو ہوتی ہے اور نظارے کو نہیں ہوتی۔ تو دقت کس کو ہے؟ دیکھنے والے کو ہے۔ دیکھنے والے کی دقت اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ میرے واقعات صحیح ہو گئے ہیں، نمازیں باقاعدہ ہو گئیں، مال بھی صحیح ہو گیا ہے، حج کی سعادت مل گئی ہے، کھانا پینا بھی درست ہو گیا ہے، رہی نگاہ تو یہ نگاہ اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ دعا کریں تاکہ اللہ مہربانی کرے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس پہ اللہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے پوچھا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا اس کا ایک علاج ہے، نگاہ کی پاکیزگی آپ کو اپنی بیٹی عطا کرتی ہے، دنیا میں اور کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی ذرا آزاد منش، آزاد خیال اور آزاد روش تھا۔ اس کی طبیعت بھی رنگیلی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ دیندار بن گیا ہے اور مسجد کے چکر لگاتا ہے۔ کسی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اچھا خاصا آزاد انسان تھا اور اب کچھ پابند سا لگ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیر صاحب مل گئے ہیں۔ اس شخص نے پھر کہا کہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ تجھے پیر صاحب مل گئے ہیں اور ہمیں نہیں ملایا۔ پھر کہا کہ کیا نام ہے آپ کے پیر صاحب کا؟ اس نے کہا میرے پیر کا نام ہے بیٹی، جو میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر گھر میں ہی پیر آ جاتا ہے۔ جب ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف دیکھنے میں مصروف تھیں، اس وقت ہمارے اپنی گھر کے حجابات پر کس کی حفاظت تھی؟ تو جب آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہو تو ان کی نظر آپ کے گھر میں آتی ہے۔ جب بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ جہیز میں ایک تحفہ ضرور دینا چاہیے بچیوں کو، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی نیک نگاہوں کا تحفہ ان کے حوالے کر دیں کہ جب سے تم لوگ ہمارے گھر میں آئے ہو ہماری نگاہیں نیک ہو گئی ہیں۔ تو پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم صرف اپنی ذات کا ہے اور کسی منظر کا پرابلم نہیں ہے۔ یہی دنیا جو ہے یہ مقدس ہے اور یہی دنیا جو ہے یہی ایول ہے، برائی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہماری کائنات تو اپنی سوسائٹی ہے اور اس کے چھوٹے مسائل ہیں، اس لیے ہماری کائنات ہمارے مشاغل کا نام ہے۔ اس وقت کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے۔ ہم اس واقعے کو واقعہ کہتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہو، اور جن کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، فوری یا دیر کے بعد آپ کی زندگی کے ساتھ ہو۔ ایک آدمی کے ساتھ غلط واقعہ ہو جائے تو ہم بڑا افسوس کرتے ہیں، میننگ دیر بائی کہ کہیں یہ واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، تو آپ اس وقت پٹی رحم کرتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں یہ حالت میری نہ ہو جائے، رحم تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ رحم تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ چلو یہ غریب ہے اور شکر ہے کہ میں غریب نہیں ہوں، تو پھر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ اس حالت کا شکریہ ہے جو آپ کی ہے اور ویسی نہیں ہے جیسے اس سائل کی ہے۔ آپ اس پر رحم نہیں کر سکتے جس کی حالت سے آپ کو ڈر نہ لگے، جس کی حالت سے خوف آئے گا کہ یہ حالت میری نہ ہو۔ اس وقت آپ کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی اپنے کائنات کے اندر خدا کی دریافت ہوتی ہے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کائنات ہے، مصروفیات کی، مشاغل کی، اسی میں خدا سے ملتے ہیں اور اسی میں ایول یعنی شیطان بنتا ہے۔ اسی دنیا میں لوگ آئے، یہیں سے سرخرو ہو کے نکلے، یہیں سے بے آبرو ہو کے نکلے۔ اسی دنیا میں اللہ کا جلوہ ہے اور اسی دنیا میں شیطان کے تماشے ہیں، اسی دنیا میں گمراہ کرنے والے پرابلم ہیں اور اسی دنیا میں راحت بھی ملتی ہے۔ آپ کی کائنات کے علاوہ ایک بڑی کائنات موجود ہے۔ سورج سے پرے کی کائنات میں روشنی کے مقامات اور ہوں گے، سورج کے پرے وقت اور طرح کا ہوگا اور یہاں ہمارے وقت ہیں۔
ہیں، جو کہ صبح شام دن رات گھنٹے اور گھڑیاں ہیں۔ اگر سورج سے آگے نکل جائیں تو وہاں تو وقت اور ہوگا، وہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، اس لیے وہاں کا وقت اور ہوتا ہے۔ وہاں کا لمحہ یہاں کے حساب سے کروڑ ہا سال کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں گردش نہیں ہے۔ وقت جو ہے وہ زیر شمس ہے اور ورائے شمس وقت اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ کی کائنات ہے، اس کائنات کے علاوہ ایسی کائنات بھی ہے جس پر دن اور رات کا تصرف نہیں رہتا۔ تو یہاں پر دن بھی آتے ہیں اور راتیں بھی آتی ہیں، نہ دن آنا آپ کی خوبی ہے اور نہ رات کا آنا آپ کی خامی ہے۔ اگر راستہ مل گیا تو یہ آپ کی خامی نہیں ہے، تو آپ کی ذاتی کائنات میں خیال کے اندر دن اور رات آتے ہیں، مایوسی اور امید آتی ہے، اللہ کی طرف جانے کی خواہش اور اللہ سے ذرا الگ ہونے کی خواہش آتی رہتی ہے۔ تلکل ایام، یہ ایام آتے ہیں، انسانوں میں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو آپ کی ذاتی رومن امپائر میں رائز اور فال ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کا خود بخود سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اپنے آپ سے آپ گھبرا جاتے ہیں، ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے والا ہوں، اندھیرے سے نکال کر میں نور میں داخل کرتا ہوں۔ اگر آپ کے وسوسے یقین میں بدل جائیں تو سمجھو کہ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی۔ اللہ نے کہا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان اپنا وار کیسے کرتا ہے؟ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے اور تذبذب ڈالتا ہے۔ تذبذب کیا ہے؟ جب انسان یہ سوچے کہ چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑے گا، اتنے عرصے کی برائی اب ایک نماز سے کیا حل ہوگی، ایک انسان سے مشکل کیسے حل ہو جائے گی؟ ایک ہی انسان سے تو مشکل حل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی پر نازل ہونے والے لمحات کو ریڈ کرنا آ جائے تو نتیجہ سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ یہ اعلان کرنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ انسان 1000 دفعہ جنت کے پاس ہوتا ہے اور 1000 دفعہ دوزخ کے پاس ہوتا ہے، اور 1000 دفعہ وہ جنت میں داخل ہوتے ہوتے رہ گیا اور 1000 دفعہ دوزخ میں داخل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ مثلا ایسی نیکی ہو گئی کہ اس کی جنت بن گئی، اور اتفاق سے ایسا خیال کا گناہ ہو گیا کہ دوزخ کے قریب ہو گیا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ کے یہ لمحات آتے رہتے ہیں، اور انہیں اگر ریڈ کرنا آ جائے، اپنے آپ کو اور اپنے واقعات کو سمجھنا آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کتنی دفعہ آپ کبھی اس کنارے پہ ہوتے ہیں اور کبھی اس کنارے پہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان دانا، سمجھدار اور خوش قسمت ہے تو وہ بہشت کے لمحے کو دیر پا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ بہشت کب دیر پا ہوتی ہے؟ کہ جب انسان یہ جان لے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور ندامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو بس اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو وہ کہے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہم مایوس نہیں ہو رہے، ورنہ ہمارے دامن عمل میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انسان اتنی سی بات کر لے تو اس کی جنت تو پرماننٹ ہو گئی، مستقل ہو گئی۔ یعنی انسان یہ کہے کہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تو ہم مایوس نہیں ہوتے، تو صرف یہ کہنے سے عمل کے بغیر جنت مل سکتی ہے۔ تو عمل کے بغیر جنت اور عمل کے بغیر دوزخ مل سکتی ہے، لیکن وہ کیسے؟ آپ کسی نیک آدمی کا ارادتاً مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ یہ بڑا نیک بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کو ہم جانتے ہیں اگر تو وہ واقعی نیک انسان ہے تو آپ کا خیال ہی آپ کو جہنمی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں پر رحمت ہوتی ہے اور انہیں امیر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں اس پر فضل کرتا ہوں، تو یہ فضل دولت بھی ہو سکتی ہے، اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی دولت مند بنا دیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جیسا واقعہ ہے اور دو مختلف بندے ہیں۔ مثلا فرعون کے پاس پیسہ آزمائش ہے اور اس کی طاقت اور پیسہ اس پر غضب ہے، قیامت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں، ریڈ کرنا آ جائیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ ایسا دولت مند جو مبتلا ہے دولت میں، وہ دولت اس کے لیے عذاب بنی پڑی ہے۔ اس دولت مند کی تعریف نہ کرنے سے آپ کی زندگی بچ
سکتی ہے اور آپ کی جنت محفوظ ہو سکتی ہے۔ جس دولت مند پر اللہ کی خاص عنایت ہو اس پر تنقید نہ کرنے سے آپ دوزخ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس پر تو فضل ہے، اور فضل پر تنقید نہ کرو۔ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، اپنے فضل کے ذریعے بادشاہت دی ہے، اس پر تنقید نہ کرو، اور جس پر اقتدار آزمائش بن کے آیا ہے اس کی تائید نہ کرو۔ آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز عذاب ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے ثواب ہے۔ تو یہی زندگی کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولاد اور مال انعام ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ اولاد اور مال تمہاری آزمائشیں ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، یعنی ایک ہی چیز انعام بھی ہے اور غضب بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کب انعام ہوتا ہے اور کب یہ اسباب دشمن ہوتے ہیں۔ تو سماج کو مربوط بنانا، فعال بنانا اور اس میں خواتین و حضرات کو شامل رکھنا نیکی کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور یہ بدی کا باعث بھی۔ قوالی کے بارے میں کسی نے چشتی سلسلے والے سے پوچھا کہ قوالی حلال ہے یا حرام ہے، تو اس نے کہا حلال کے لیے حلال ہے اور حرام کے لیے حرام ہے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے۔ اگر انسان میں اچھائی ہو تو پھر سب واقعات اچھے ہوتے ہیں، اگر سب کو دکھ سکھ میں شریک کیا جائے تو پھر یہ سفر بہت آسان ہے، اور اگر نیت کے اندر فطور ہو تو پھر گھر کے اندر بھی فطور ہے، گھر کے باہر بھی فطور ہے۔ فطور ودن بھی ہے اور فطور وداؤٹ بھی ہے۔ جب ودن فطور ہو جائے تو وداؤٹ بھی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو جو ماحول آپ کا ودن ہے وہی ماحول آپ کا وداؤٹ ہے، یعنی آپ کے اندر جو ماحول ہے وہی باہر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر آپ افسردہ ہیں تو کائنات غمگین لگتی ہے، اگر آپ نیک ہیں تو کائنات پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، اگر آپ بد ہیں تو یہ دنیا بدی کا ایک مظہر ہے۔ تو آپ جس قسم کے ہیں اسی طرح کا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ آپ اگر تلاش کرنا چاہیں اور آپ کا نام خریدار ہو تو ساری دنیا بازار بن جائے گی، اگر آپ دینے والے ہیں تو دنیا کا نام طلبگار ہے، تو دنیا فوراً وہ رنگ اختیار کر لیتی ہے جو آپ کے مطابق ہو۔ اگر آپ گانے والے ہیں تو ہر طرف کان جمع ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو صفت ہوگی دنیا اس کو ریسیو کرنے لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس بدی ہے تو دنیا اس کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائے گی۔ یہاں اگر آپ کو شطرنج آتی ہے تو بس اعلان ہونے کی دیر ہے، 10 دن کے بعد بڑے بڑے شاطر دور سے آنے شروع ہو جائیں گے جو انٹرنیشنل فیم کے ہوں گے، پھر شطرنج کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم دیتے ہیں۔ We receive that what we give۔ تو فطرت ہر انسان کی اندر اپنا اظہار رکھتی ہے۔ In ourselves alone does nature live۔ تو فطرت اور اللہ کا مظہر آپ کے اندر ہی ہے۔ تو نیچر یا گاڈ جو ہے ہم ہی اس کا کفن ہے اور ہم ہی اس کا عروسی لباس۔ آپ ہی کے دم سے بہاریں ہیں اور آپ نہ ہوں تو پھر خزاں ہی خزاں ہیں۔ اگر آپ کا دوست روٹ گیا یا کہیں چلا گیا، جدائی ہو گئی، تو آپ کہیں گے کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، اس کے چلے جانے سے ایسا لگتا ہے کہ بہار ختم ہو گئی۔ میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غمگین ہیں تو ساری دنیا آپ کو غمگین لگے گی۔ گھر میں اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے تو ہر چیز غمگین ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ ایک دن ضرور ہونا ہے۔ ایک تھی دیوی، دیوی وہ ہوتی ہے جو مرتی رہی ہے، اس کو کوئی انسان پسند آ گیا، انسان دنیاوی تھا، وہ دیوتاؤں کے پاس پہنچی کہ مجھے ایک آدمی پسند آ گیا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ میرا اس سے تعلق ہو گیا ہے آپ اس کو بھی امر بنا دیں، میری طرح ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ دیوتا نے کہا کہ یہ انسان ہوتے ہیں، ان کو موت ہی اچھی لگتی ہے، اس کو لافانی نہ بنا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا تعلق ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے، بس اسے زندہ کر دو ہمیشہ کے لیے۔ دیوتا نے کہا جاؤ، ہم نے اس کو لافانی بنا دیا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ انسان 100 سال کے قریب ہوا تو اس کی شکل بدل گئی، اس کے واقعات اور ہو گئے، نگاہ کمزور، دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ تو اس آدمی نے دیوی سے کہا کہ تو لافانی ہے اور میں لافانی نہیں ہوں، میری صحت لافانی نہیں ہے، مجھ پر مہربانی کرو۔ دیوی پھر دیوتا کے پاس گئی کہ اب اس انسان کو موت ہی دے دو، تب جا کے اس شخص کی نجات ہوئی۔ تو فانی انسان کا لافانی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے عزیزوں کے سامنے رخصت ہو جائیں یا پھر آپ کے سارے عزیز آپ کے سامنے رخصت ہو جائیں۔ آپ کی بڑی عمر کا مطلب کیا ہے؟ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں وہ آپ کے سامنے رخصت ہوں۔ تو بڑی عمر جو ہے بڑے غم کا نام ہے، تو غم کا عکس آپ پر ضرور پڑے گا اور غم کا سامنا ضرور ہوگا۔ آپ ہی نے سب کچھ دیکھنا ہے، ہم ہی سے رنگے بہارا، ہم ہی سے رنگے چمن۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ذاتی طور پر ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننے والا پیدا ہو جائے تو یہ کائنات ساری کی ساری اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نیکی جو ہوتی ہے وہ عارضی طور پر ضرور
ضرورت کے طور پر، پروپیگنڈا کے طور پر ہوتی ہے۔ کسی ایک کام کے لیے لوگ نیک ہو جاتے ہیں اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کراکوڈائل ٹیئرز ختم ہو جاتے ہیں، تو مگر مچھ کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر رہنما سنسیئر نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہوتے، ورنہ آج تک فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، سننے والے یا ماننے والے، ان کی طرف سے تو فطور ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی جھوٹا نکلا تو پیر ہی نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے، تو ساری کہانی آپ کی اپنی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر غور کرو کہ کتنی دفعہ وہ آپ کے قریب آتا ہے مگر کتنی دفعہ آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، مثلاً کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ گناہ ہو جائے، وہ غلطیاں یا گناہ جو انسان میں ندامت کے آنسو پیدا کرتے ہیں اس عبادت سے بہتر ہوتی ہیں جو عبادت فخر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے اپنا دل نرم کریں، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اپنے خیال کو، اپنی ہیرا پھیری کو اور اپنی چالاکیوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم چالاکی کرو گے تو واللہ خیر الماکرین، تو میں پھر سکیمرز کا سکیمر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتیں بڑی آسانی سے سمجھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایک چھوٹی سی بات سے بڑی دلیل پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے قیمتی واقعہ غار ثور کا واقعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ڈیفینڈ کر لیا مکڑی کے کمزور جالے سے۔ یہ جالا کمزور ترین چیز ہے اور اللہ نے کمزور ترین چیز سے قوی ترین دلیل بنا لی۔ اللہ کہتا ہے میں تو پھر ایسے کام کرتا ہوں، تم میرے سامنے ٹرک نہ کرنا، کاریگری نہ کرنا، سیدھا یہ کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی، یا اللہ معافی دے دے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ ہے اور وہ ہے، کیونکہ آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ خاموش کر سکتا ہے اور دماغ کو بھی بند کر دے گا۔ پھر تیرے ہاتھ ہی بولیں گے اور وہ ہاتھ بالکل سچ بولیں گے۔ اس لیے آسان بات یہ ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہر غلطی کی معافی۔ غلطی کو ڈیفینڈ کرنا اور غلطی پہ اصرار کرنا یہ ایک اور غلطی ہے۔ دو آدمی بحث کر رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، گلاس توڑ دیا، ایک نے کہا تقدیر نے توڑا، ہاتھ سے گر گیا اور نظر لگ گئی۔ لوگ یہ بحث کرتے ہیں اور ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، ورنہ تو عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے، بادشاہ بڑا نیک تھا۔ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرے حصے کا پیسہ مجھے دے دو، میں تو یہاں رہنا نہیں چاہتا، گھبرا گیا ہوں، دنیا کی سیر کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو پیسہ دے دیا اور رخصت کر دیا۔ وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ چھوٹے نے کہا میں ابا حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ جو پیسہ لے کے جانے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے پیسہ ضائع کر دیا۔ پردیس میں بڑی تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ زمین پر جانوروں کے ساتھ لیٹنا پڑ گیا اور جنگلی بوٹیاں کھاتا رہا۔ ایک دن زمین پر سویا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ میں نے غلطی کی تھی اور باپ کے حضور میں گستاخی کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، شاید معاف ہی کر دے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ اس طرح وہ نیت کر کے واپس چلا۔ باپ کو جب پتا چلا کہ بیٹا شہر میں آنے والا ہے تو اس نے گھی کے چراغ جلائے اور استقبال کی تیاریاں کی۔ بیٹے کا استقبال ہوا اور بڑا استقبال ہوا، کئی بچھڑے ذبح کیے اور بڑا انتظام کیا۔ وہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا کہ ابا حضور یہ تو پیسے لے کر ضائع کر آیا ہے اور پھر استقبال بھی اسی کا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ عبادتیں کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، مگر میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی اور اس کے لیے بڑے بڑے بیل بچھڑے ذبح کر دیے۔ تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تو گمراہی کا راز نہیں جانتا، تو ایک راستہ جانتا ہے اور وہ نیک راہ ہے۔ جو گمراہی سے واپس آیا ہے وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ تو وہ آدمی جو اس جگہ سے آیا ہے جہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، اس کو اللہ واپسی کی اجازت دیتا ہے۔ اور تم تو اچھے نصیب میں پیدا ہوئے، عبادت کرتے گئے، تمہیں کیا پتا کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کے آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے مڑ آیا ہے جہاں سے مڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے زیادہ استقبال ہوا کرتا ہے۔ تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔